اس لیے بھروسہ رکھتے ہیں اعمال پہ مگر کم نہ. آج اس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا ہے. اس میں اللہ نے ایک گلے کے انداز میں بات کی ہے. انسانوں سے ایک گلہ کیا ہے. فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو نہیں دیکھتے. یہ انسانوں سے اللہ کو گلہ ہے کہ یہ لوگ محمد بن عبداللہ ساری زندگی دیکھتے رہے، انہوں نے اللہ کا محبوب سمجھ کے تجھے نہیں دیکھا. تو الحمدللہ ہم یہ محفل سجا کے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تیرا محبوب سمجھ ہمارا نام اسے راستے میں لکھ دے. اور یہ کوئی ایسے نہیں کہ آپ کہیں کمزور پڑ جائیں گے تو سرکار چھوڑ دیں گے. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات ہے، اور اس دور کے دو بڑے محدث امام مالک اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بڑا نام ہے تفسیر میں بھی اور حدیث میں بھی، ان دونوں ہستیوں کا. بلکہ حدیث کی جو پہلی کتاب ہمارے پاس ہے وہ بخاری نہیں ہے، وہ موطا امام مالک ہے. اور یہ شاگرد ہے شہاب زہری کے. شہاب زہری شاگرد ہے سعید ابن مسیب کے، اور سعید ابن مسیب شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ کے. یہ اتنا قریب کا دور ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ کوئی شغل میلہ ہوتا ہے. یہ درود کی اور میلاد کی محفل ہم تو اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. ہمارے لیے اس سے بڑی عبادت تھی اور کوئی. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ذاتی واقعہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا حج کر رہا تھا تو طواف کے دوران ایک بچہ میرے پیچھے پیچھے. ساری دنیا پڑھ رہی ہے لبیک اللہم لبیک، اور وہ بچہ پڑھ رہا ہے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اس بچے کو ایک طرف بٹھایا. میں نے کہا کہ بیٹا یہاں بیت اللہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ یہاں پہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ جملے ادا کرنے ہیں. جب ہم مدینہ شریف حاضر ہوں گے تو وہاں جا کے بیٹا پھر ہم سرکار کے روزے کے سامنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ رو دیا، کہنے لگا حضور آپ وقت کے امام ہیں، یہ بات میں نے کسی اور کو نہیں بتائی. میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا. راستے میں میرا باپ بیمار ہو گیا. اب قافلے والوں نے 2 دن انتظار کیا، لیکن وہ بیماری کی شدت زیادہ تھی، حج لیٹ ہو رہا تھا، قافلے والے ہمیں چھوڑ کے آ گئے. اب غریب الوطنی، گھر سے دوری، جنگل کا ماحول، اور باپ فوت ہو گیا. میرا بچپنا، لیکن اس سے بھی بڑا افسوس اور دکھ یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد شکل بدل گئی. اب تو یعنی میری چیخیں نکل گئی کہ یہاں سے حاجیوں کے قافلے گزر رہے ہیں، جو دیکھے گا کیا کہے گا کیسا بدبخت انسان تھا کہ مرنے کے بعد اس کی شکل بدل گئی. بس اتنی ہی دیر میں ابھی رو رہا تھا کہ ایک سواری آئی اور اس سوار نے آ کے میرے باپ کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اپنا ہاتھ
میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا، میرے باپ کا چہرہ چمکنا شروع ہو گیا، سارا میرا دکھ غم جو تھا وہ دور ہو گیا۔ تو میں نے ان کا دامن پکڑ کے عرض کی کہ آپ کون ہیں اس بے بسی کے عالم میں میری مدد فرمانے والے؟ اور فرمایا نا محمد رسول اللہ۔ میں نے عرض کی سرکار میرے باپ سے کون سی نیکی ہو گئی تھی کہ آپ میری دستگیری کے لیے یہاں تشریف لائے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تیرا باپ گناہگار تو بہت تھا لیکن تنہائی میں بیٹھ کے مجھ پہ درود و سلام شان مصطفیٰ۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی درود و سلام پڑھنے والا اس دنیا سے جائے اور رسوا ہو کے ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ اس لیے خدا ذوالجلال اس نعمت عظمیٰ پہ احسان کی بات کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بات قرآن نے جو کہ لکھی، اب اس کی پتہ وجہ کیا مفسرین نے لکھی ہے کہ انسان کی توجہ بڑی محدود ہے اور یہ بس محدود چیزوں کو دیکھ کے وہیں پہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے لیتا ہے۔ اور یہاں پہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی شرح میں کہ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ اس آیت کی شرح کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسا شرح صدر نصیب ہوگا کہ پھر کوئی بھی شیطان آپ کے دل میں حملہ نہیں کر سکے۔ ایک شخص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ہے، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس نے آ کے پوچھا، کہنے لگا کہ مولا علی سرکار سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو کتنا دیا ہے؟ اب آگے جواب دینے والے بھی تو باپ العلم ہیں، وہ کسی رسالے کو پڑھ کے تو وہ امام نہیں بنے۔ اور میرے خواجہ گولڈوی نے بھی فرمایا تھا کہ مہر علی ہے اپنے نبی، جو انہوں نے اپنا نام تخلص کے طور پہ استعمال نہیں کیا۔ مہر کا معنی محبت ہوتا ہے، علی کی محبت ہی اصل میں نبی کی محبت ہے، اور حب نبی ہے مہر علی، نبی کی محبت ہی اصل میں علی کی محبت ہے۔ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم، جن کا گوشت ایک ہے جن کا جسم ایک۔ تو مولا علی سرکار نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قرآن سیکھا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، اس لیے کہ آج کل بڑی قرآن کی بات ہوتی ہے، قرآن کو اس نظر سے بھی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ تو قرآن پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مولا علی سرکار سے کہ جی ہاں جی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے قرآن میں ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہوگی، قل متاع الدنیا قلیل، اس کائنات کی ساری متاع اکٹھی کر لے، اللہ کے نزدیک وہ قلیل ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل۔ اچھا یہاں یہ بات ہے، پتہ نہیں میرے علماء حضرات کو اچھی لگے یا نہ لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی یہ جو آیتیں ہیں نا ان کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچا جائے۔ اور کئی مولوی حضرات پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نا کہ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پہ نہ بیچا کرو، اس لیے ہم فیس زیادہ لیتے ہیں کہ زیادہ قیمت پہ بیچی ہے۔ تو اللہ نے اس بات کی بھی نبی فرما دی کہ کل متاع الدنیا قلیل، اب ساری کائنات کی متاع بھی تجھے مل جائے تو وہ قلیل ہے۔
خلیلا، وہ خلیل کا اندازہ کر کے کیا ہے؟ میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ جو تو نے قرآن میں آیت پڑھی ہے کہ اللہ کی یعنی اس کائنات کی ساری متاع قلیل ہے، اس قلیل کا کوئی تصور تیرے ذہن میں آتا ہے؟ کوئی سمجھ آتی ہے تجھے اس قلیل؟ یہ میرے جو نوجوان بچے میٹرک میں یا فیصل میں بی ایس سی میں پڑھتے ہیں، انسان تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کائنات کا بیسک یونٹ کیا ہے، بنیادی ذرہ کیا ہے۔ مثلا پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ ایٹم از دی اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ۔ ایٹم جو ہے نا یہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، اس سے پھر مالیکیول بنتے ہیں اور اس سے پھر ساری کائنات جو ہے، یعنی یہ بیسک یونٹ ہے۔ اب جب ایٹم ٹوٹا تو اس کے اندر سے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران نکل آئے۔ اب ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا کہ اب بیسک یونٹ کیا ہے؟ پھر کہا گیا کہ نیوٹران جو ہے نا یہ چونکہ مرکزے میں موجود ہوتا ہے، یہ بیسک یونٹ ہے۔ اب نیوٹران کو توڑا گیا۔ اب یہ جو جدید فزکس کی تحقیق آئی ہے، ایک الیکٹران کو اس سپیڈ کے ساتھ نیوٹران کے ساتھ ٹکرایا گیا ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کے 5 چکر کاٹتا ہے۔ اب اس میں سے نئے ذرات سامنے آ گئے، تو انسان بیچارے کی عقل تو اس کائنات کے بنیادی ذرے کو ابھی تک نہیں سمجھ سکتی۔ اب یہاں پہ اگر آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو میرے مولا علی سرکار سے جب پوچھا گیا قل اعوذ برب الفلق، فلق کا معنی پھاٹنا، اور ہم بھی اور آپ بھی سارے یہی ترجمہ کرتے ہیں، یہ صبح کا جو پھٹنا ہوتا ہے۔ تو سرکار نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب پوچھا گیا کہ یہ ذرہ کیا ہے، تو میرے مولا علی سرکار نے فرمایا کہ جب یہ ذرہ پھٹے گا تو کائنات کو تباہ کر دے گا۔ اب اس سوال پوچھنے والے نے کہا اتتکلم الغیب یا علی، علی کا تو غیب میں کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے پیغمبر نے مجھے بتایا۔ اب سرکار مولا علی فرمانے لگے کہ اس کائنات کا کوئی خاکہ، کوئی تصور تیرے ذہن میں آتا ہے؟ اب اس نے ذرا ایک نظر اس کائنات کو دیکھا، کہنے لگا جی اس میں تو بڑے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، میں نے تو ساری زمین نہیں دیکھی، اس کا کوئی خاکہ میرے ذہن میں کیا آ سکتا ہے جب تک انسان مشاہدہ نہ کرے؟ ویسے میں اپنے بچوں کے لیے یہ بات عرض کر دوں، ابھی تک سائنسدانوں نے 10,000 کہکشائیں دریافت کی، 10,000 کہکشائیں دریافت نہیں کیا، اور ایک کہکشاں میں کم از کم 3 ارب ستارہ ہوتا ہے، 3 بلین، آگے کا بھی ان کو نہیں پتا، یعنی اس کی وسعت کو بھی نہیں جانتے اور ایک ذرے کی وسعت کو بھی ابھی نہیں جان سکتے۔ اور اس کا ایک نقشہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، اس کائنات کی وسعت کا۔ جب یہ آیت الکرسی نازل ہوئی نا تو آیا مبارکہ میں جب یہ پڑھا گیا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے سامنے یہ زمین و آسمان، چاند، ستارے، ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کسی تشتری میں چند سکے پڑے ہوئے، یہ اللہ کی کرسی کی وسعت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ سرکار اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ریگستان میں کوئی ریت، کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ ایک اس وسعت کا تھوڑا سا خاکہ، یعنی اس حوالے سے بھی آپ
کلیم سارے سمندر، زمین، پہاڑ، یہ سارا کچھ تیری سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ تو بڑی ایک وسیع چیز ہے، اس کا کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں آتا۔ تو میرے مولا علی سرکار نے فرمایا پھر سن اور حوصلے سے سن، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جس اللہ کا قلیل تیری سمجھ میں نہیں آتا اس کا کثیر تیری سمجھ میں کیا ہے؟ کون ماپ سکتا ہے میرے پیغمبر کے علم کو؟ اس ہستی کے کوئی کیا حدود متعین کر سکتا ہے کہ جس خدا کا قلیل ابھی تک کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ اور یہ کوثر سپرلیٹو ڈگری ہے، ہر قسم کی کثرت، اس میں کوئی بندش بھی نہیں ہے۔ اور آتینا جو ہے یہ عربی گرامر میں یہ وہ عطا دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عطا وہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو دے کے واپس بھی لے سکتا ہوں، لیکن عربی جاننے والے دوست اس سے واقف ہیں کہ یہ جو آتینا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ میں یہ جو لفظ عطا کا بولا گیا ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دے کے واپس نہ دیا جائے۔ یہ حضرت نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ میں تو مالک بھی کہوں گا۔ اب قرآن میں اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں علم نہیں دیا مگر قلیل۔ ذرا ہمارا قرآن شناسی کی طرف دھیان نہیں نہ جاتا، ہم نے تمہیں علم نہیں دیا مگر تھوڑا سا قلیل علم دیا۔ اب اس قلیل علم سے تو یہاں بیٹھ کے دنیا کے ہر کونے پہ بات کر لے، یہاں بیٹھ کے تو ٹی وی پہ ہر جگہ سے میچ بھی دیکھ لے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہر دنیا کا سارا گلوبل ولیج بن گیا۔ اب قلیل علم کو تو اتنا سمجھے اور جس کو کثیر علم عطا کیا گیا ہے اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ یہاں سے بیٹھے مدینہ شریف میں بات نہیں سن سکتا۔ کیا قرآن سمجھے آپ؟ مسئلہ کیا قرآن پڑھا ہے کہ قلیل علم والے کو ماننا اور کثیر والے سے کہنا کہ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے؟ یہ قرآن شناسی سے ہم خوش ہو گئے۔ یہ بھی جملہ سننے کو بڑا ملتا ہے، بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر، اور یہ جملہ ساری کہتے ہیں، اس پہ سب کا یقین ہے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ اگر ہم نے اس بات پہ یقین کر لیا ہے کہ اللہ کے بعد یہی ہستی ہے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بھی تو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہوگا۔ اب مقام و مرتبے کی بات آ جائے تو ہمارا عقیدہ ان لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ ابلیس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، وہ انسان کے دل کے اندر کے خیال کو پڑھ بھی لے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت بھی رکھے، یعنی ابلیس کو ہر جگہ ماننا اور اس کی طاقت کو بھی ماننا، اور جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ مدینے شریف بیٹھ کے میری بات نہیں سنتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کیا سمجھا ہم نے قرآن کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، ہائے ہائے، اسرائیل کو بھی مانتے ہیں، اسرائیل کو بھی مانتے ہیں۔ اسرائیل مثلا کبھی اس محلے میں آیا ہو، وہ ادھر رکشے سے اترے اور آ کے دروازہ کھٹکھٹائے کہ اللہ رکھا صاحب کدھر ہے، تو گھر والے کہیں گے وہ تو لوٹ گیا ہوا ہے۔ اسرائیل نے تو پھر کام کر لیا نا سارا، کبھی اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہو، ساری دنیا کے انسانوں پہ اس کی نظر، ایک ہی وقت میں
دنیا کے ہر کونے میں انسان کی جان قبض کرنی ہو، اب اس فرشتے کو ہر جگہ ماننا، اس کے علم کو بھی ماننا، اور وہ سارے فرشتے تو آدم کو سجدہ دے دو رہے ہیں، ان کا علم تو آدم کے علم کے برابر نہیں، اور جس کو اللہ نے کثیر علم عطا کیا اس کے متعلق خیال یہ رکھنا اور ساتھ یہ بھی کہنا بات خدا بزرگ تو ہی کی سب سے سیرت ابن ہشام میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اس دنیا سے پردہ کیوں فرمایا؟ سرکار نے اس دنیا سے جانا کیوں پسند فرمایا؟ اور جاتے جاتے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا یہاں پہ ظاہری طور پہ رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر کیوں اللہ کے محبوب نے اس دنیا سے جانا پسند فرمایا، غیب میں جانا پسند فرمایا، پردہ فرمانا پسند کیا؟ اگر قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن نے ایک بات کہی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم قیامت کے دن ہر امت پہ گواہ لائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر ان سب گواہوں کے اوپر اے محبوب ہم تجھے گواہ لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ أُمَّةٌ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ دوسرا پارہ ہے، تم امت وسطیٰ ہو، پوری دنیا کے انسانوں پہ گواہ ہو۔ اب قرآن پہ تو ہماری نظر ہی نہیں نہ جاتی، قیامت کا منظر ہے، یہ شہادتیں ہوں گی، گواہیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر نبی سے پوچھے گا تیری امت کے گناہگار کون ہیں، نیکوکار کون ہیں؟ ہر نبی اپنے نیکوکاروں میں کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ مولا کریم یہ دیکھ ہیں جنہوں نے تیری توحید کو مانا، ہماری رسالت کو مانا، تیری کتاب پہ عمل کرتے رہے، اور یہ ہیں جنہوں نے تیری توحید کو نہیں مانا تھا، رسالت کو نہیں مانا تھا، کتاب کو نہیں مانا، ان کی امتیں مکر جائیں گی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شُهَدَاء، پھر ان سب کے اوپر ہے پیغمبر ہم آپ کو گواہ لائیں گے، ان نبیوں کی امتیں مکر جائیں گی، وہ کہیں گے جی کہ یا اللہ انہوں نے تو تیرا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں، اگر پہنچایا ہے تو یہ تو گواہ لائیں، تو تمام انبیاء کرام پتہ گواہ کسے لائیں گے؟ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہ نبی سارے یہ کہیں گے کہ مولا کریم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے۔ ذرا اپنا مقام و مرتبہ سمجھیے حضور کے صدقے۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے جب ہمیں ایمان سکھایا تو یہی سکھایا کہ ہم پچھلے سارے انبیاء کو مانتے، گزشتہ سارے انبیاء پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور مرزے کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کی تصدیق میرے پیغمبر نے نہیں کی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی وہ آئے گا، پہلے جو تھے ان کی تصدیق کروائی ہے۔ اب ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے گواہی دیں کہ مولا کریم تیرے نبی سچے، ذرا اپنا منصب و مرتبہ تو دیکھیں۔ میدان محشر میں یہ امت گواہ ہوگی، یہ دوسرے پارے کے آغاز میں بات کہی، أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں شاہد بنایا گیا ہے، اس امت کو گواہ بنایا گیا ہے۔ جب یہ امت گواہی دے گی مولا کریم یہ تیرے نبی سچے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ پہلے سارے نبی سچے ہیں۔ تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ ان نبیوں کی امتیں کہیں گی کہ مولا کریم یہ امت محمدیہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یہ کیسے گواہی دے سکتے؟
ہمارا ذرا اس سے واقفیت نہیں نہ بنتی. قرآن سے بڑی کوئی نعت نہیں. بے شک بے شک. غالب ادب میں بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ تو غزل بڑی اچھی کہتا ہے، نعت کیوں نہیں کہتا؟ تو غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیاض گداش ہے. غالب اللہ سے کہتا ہے کہ مولا تو اپنے محمد کی نعت پڑھ. سبحان اللہ. ذات پاک مرتبہ دان محمد. بھائی غالب جب ان کے مقام کو سمجھتے ہی نہیں تو تعریف کیا کرے گا؟ اس ہستی کا اللہ کے سوا کوئی مقام جانتا ہی نہیں. اس لیے غالب اللہ سے ہی کہتا ہے کہ مولا تو ہی اس مقام کو جانتا ہے، تو ہی میرے حضور کی نعت پڑھ. اب جب سرکار گواہی دے گی، یہ حیران کن بات قرآن بیان کر رہا ہے. الا ہؤلاء شہداء. جب ہم گواہی دیں گے تو وہ امت اعتراض کریں گی کہ یہ موجود نہیں تھے، لیکن جب حضور گواہی دیں گے تو کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کی یا موسیٰ کی امت یہ کہہ سکے کہ مولا محمد تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. پھر کسی کی یہ جرأت نہیں ہوگی. ہماری دفعہ وہ اعتراض کریں گے، لیکن میرے رسول کی باری پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے کہ آیت چاہے آخر میں ہے لیکن ہر دور میں موجود ہے. اب یہ مثال کا مسئلہ کو حل ہوا. بھائی دنیا سے آنے سے پہلے بھی قرآن کہتا ہے کہ کسی امت کی یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ اس دور میں نہیں تھے. اس لیے وہ ظاہری طور پہ اس دنیا میں رہے یا نہ رہے، وہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سب پہ گواہ ہیں. ویسے ہمیں فرق بھی کوئی نہیں نہ پڑا. کل بھی یہ میرے دوست کہہ رہے تھے، میں نے قائد سے کہ بھائی دکھ تو اس کو ہوتا ہے نا جس کا کوئی نقصان ہو. سرکار کے پردہ فرمانے سے ہمارا نقصان کوئی نہیں ہو. جیسے رحمت اس وقت ملتی تھی ویسی اب بھی ملتی تھی. بھائی رحمت میں کمی کوئی نہیں نہ ہوگی. یہ میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا. یہ مدرسہ دیوبند کے سابق صدر مدرس انور علی شاہ صاحب، انہوں نے قصیدہ مردہ شریف کی شرح میں یہ جملہ لکھا ہے کہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب صبح اٹھے تو چادر موجود تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے میرے پیغمبر ظاہری حیات میں صحابہ کو، حسان ابن ثابت کو، عبداللہ ابن رواحہ کو چادریں عطا کرتے تھے، ویسے مثال کے بعد بھی چادریں عطا کرتے ہیں. ہمیں کوئی کمی نہیں ہوئی. اور بھائی دکھ تو وہ کرے نا جس کا کوئی نقصان ہوا ہے. جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ وہ مواد دکھائی تو لگ. اب یہ جانا پسند کیوں کیا؟ یہ محبت والی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. غیب تو پہلے بھی تھی نا، ولادت سے پہلے بھی غیب تھے، لیکن گواہ ہے نا سب. پھر قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک میں گواہ ہے. اللہ شہداء. تو اس وقت بھی غیب تھے لیکن موجود تھے، اور مثال کے بعد بھی غائب ضرور ہے لیکن موجود ہے. اس میں ایک بات قرآن نے کہی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ نے رسولوں کو بعض میں فضیلت دی. اس فضیلت میں کچھ کو یہ فضیلت دی کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، اور کچھ کو آسمانوں میں اٹھا لیا. یہ فضیلت کے آگے رکھ دے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَیِّنَاتٍ. سب سے زیادہ جو نشانی ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی.
عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا نشانیوں کا ذکر ہے. ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ بإذن اللہ ونبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. کوڑوں کے کوڑ دور کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں، جو گھروں سے کھا کے آئے وہ بتاتے ہیں. باقی کسی کا 1 2 یعنی زیادہ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نشانیاں ہیں، اس کے بعد پھر کسی اور کے پاس اتنی نہیں ہے. لیکن یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ جب قرآن حضور کی بات کرتا ہے تو پھر کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ. پھر 9 10 کی 4 کی 5 کی بات نہیں کی، پھر مکمل ذات کو دلیل قرار دیا، مکمل ذات. اب پہلے انبیاء کو جو معجزات دیے نا وہ حضور کو بھی دیے، وہ نشانیاں دی، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں دی. ان میں بھی ایک فوقیت تھی. میں اس کا صرف ایک کا ذکر کر کے اپنے اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں. مثلا پہلے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر کیا گیا کہ وہ انہوں نے سوٹی ماری، عصا مارا اور وہ 12 چشمے جو تھے وہ ٹوٹ پڑے 12 قبائل کے لیے. اب یہ معجزہ ہے نا اللہ کے پیغمبر کا کہ وہ پتھر پہ چھڑی مارتے ہیں اور چشمے نکل پڑتے ہیں. لیکن یہ معجزہ فطری ہے، پتھروں سے پانی نکلا ہی کرتا ہے معجزہ، لیکن فطری ہے، اس لیے کہ پتھروں سے پانی نکلا ہی کرتا ہے. لیکن حدیبیہ کے مقام میں جب پانی کم پڑ جاتا ہے تو چشمے وہاں بھی نکلتے ہیں لیکن انگلیوں سے نکلتے ہیں. معجزہ دیا پانی نکالنے کا ہی، لیکن ادھر فطری دیا، انگلیوں سے پانی کبھی نہیں نکلا کرتا. یہ احساس دیا تو صرف اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اگر اس سے بڑھ کے نشانی نہ ہو تو میرے آقا موسیٰ کے امام نہیں بن سکتے. امام الانبیاء تو سارے مانتے ہیں نا، وہ بعد از خدا بزرگ دوئی کا یہی مسئلہ ہے نا کہ حضور سارے انبیاء کے امام ہیں. اگر وہی اعجاز موسیٰ والا ہی حضور کو دیا جائے تو پھر حضور موسیٰ کے امام نہیں بن سکتے. معجزہ دیا لیکن اس سے کمال درجے کا دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو اعجاز ہے نا اس وقت سب سے بڑا وہ پتہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا، لیکن قرآن نے اس کی نفی کی، فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ شرف ہے، یہ عزت ہے ان کی. یہ قرآن کے حوالے سے ہمارے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اس پہ سب کا یقین ہے. عیسیٰ زندہ ہے اور غائب بھی ہے. اگر میرے حضور غائب ہو کے عیسیٰ سے زیادہ زندہ نہ ہوں تو عیسیٰ کے امام نہیں بن سکتے. مثال اس لیے فرمایا، پردہ اس لیے کیا کہ عیسیٰ بھی غائب بھی ہے اور زندہ بھی ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے زیادہ غائب اور زندہ. شاہد ہیں، گواہ ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے پہلے کسی امت کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ حضور تو اس دور میں موجود ہی نہیں تھے. الا ہؤلاء شہداء. تو یہ چیزیں قرآن بیان کر کے پھر اللہ یہ گلہ کرتا ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھا، میرے محبوب کو نہیں دیکھا کہ یہ کس ہستی کے ساتھ ہماری نسبت جو ہے وہ پیدا کر دی گئی. تو یقین کامل جو ہے اقبال کی زبان میں یہ
میرا خیال 1920 کی دہائی ہے، چونکہ 24 میں تو یہ ترکی والا معاملہ ختم ہو گیا تھا، جب اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا ہوں. یہ اس وقت اس نے پڑھی تھی یہ بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی روح سے اگر یہ بات نکال دی جائے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت ترکوں میں خلافت عثمانیہ میں جو آخری بادشاہ تھا وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا، اور اس کے بعد پھر یہ جنرل لی ان کا جو تھا، اس کی زیر قیادت انہوں نے ایک تنظیم بنائی جو فنڈنگ کرتی ہے کہ جو اس قسم کی باتیں اچھالے کہ اتنا علم تھا اتنا نہیں تھا، یہ حضور کر سکتے تھے یہ نہیں کر سکتے تھے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکالتا ہے، اس کے لیے یہ ساری پلاننگ ہوئی. ورنہ یہ قرآن کی آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب خلیفہ عبدالحمید ثانی کے دور میں ایک اسٹیج ڈرامہ بنایا گیا فرانس میں، اور اس میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے کچھ جملے جو تھے اس ڈرامے میں موجود تھے. اب خلیفہ عبدالحمید ثانی کو تاریخ ایک بیمار انسان سے تشبیہ دی، اور یورپ والے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ بیمار آدمی ہے، یہ تو بیچارہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ کسی کے ساتھ لڑے گا کیا. یعنی اس کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی غیرت نہیں ہے. لیکن جب خلیفہ عبدالحمید ثانی کو اس ڈرامے کا پتہ چلا، بھی وہ اسٹیج پہ نہیں آیا تھا، تو خلیفہ نے فرانس کے سفیر کو بلایا محل میں اور 1 گھنٹہ انتظار کروایا. 1 گھنٹے کے بعد بادشاہ اپنے اس کمرے میں داخل ہوا، پورے ہتھیار لے کے، فوجی وردی پہن کے، اور آ کے اس نے اور کوئی بات نہیں کی. فرانس کے سفیر سے کہا کہ میرے ملک سے دفع ہو اور جا کے اپنی حکومت کو بتا دو کہ ہم یہ اسٹیج ڈرامہ برداشت نہیں کر سکتے. اب خلیفہ عبدالحمید ثانی کا یہ جو عمل تھا، فرانس کا سفیر واپس چلا گیا جا کے اس میں اپنی، اب وہ حکومت جو اس کو بیمار آدمی سمجھتی تھی، وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے وہ ڈرامہ تو روک دیا اور برطانیہ کو دے دیا. چونکہ برطانیہ اس وقت پورے عروج پہ تھا، برطانیہ والوں نے اس کی ڈیٹ مقرر کر دی، ٹکٹیں بھی فروخت ہو گئیں. اب خلیفہ عبدالحمید ثانی نے لیٹر لکھا ملکہ کو کہ یہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے. تو برطانیہ کی گورنمنٹ نے وہ جو اس وقت خط لکھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں تو عوام کے پریشر کے سامنے ہم مجبور ہیں، لوگوں نے ٹکٹیں خریدی ہوئی ہیں تو ہم عوام کو کیا جواب دیں گے، اس لیے یہ عوام کی مجبوری ہے، ہم یہ اسٹیج ڈرامہ کریں گے. تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جو جوابی خط لکھا، اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی عوام کے ہاتھوں مجبور ہیں تو پھر ہم بھی اپنے نبی کی محبت کے ہاتھوں سبحان اللہ. پھر اس دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. ہم بیمار صحیح، کمزور صحیح، لیکن یہ دنیا جانتی ہے کہ بلال سے زیادہ مجبور تو کوئی نہیں تھا. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے مجبور ہیں، اس نے کہا کہ بلال سے زیادہ مجبور تو کوئی نہیں تھا، پھر ہم بھی مجبور ہیں، اور وہ اسٹیج ڈرامہ نہیں کر سکا تھا. اس وقت اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جس بندے کو ہم بڑا ہی کمزور سمجھتے تھے، اپنے نبی کی غیرت میں اس کے اندر بھی اتنی طاقت آ گئی. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا. تو یہ سازشیں اس وقت سے ہو رہی ہیں، لیکن اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دینا، یہ تو رب سے جنگ کرنے والی بات ہے. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کا انتخاب کیا ہے کہ ہم اس کے محبوب کی یہ محفلیں سجا کے درود و سلام کے نذرانے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ میں آخری جملے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اقبال کا بڑا حق ہے، میں نے اس نے لاہور بھی یہ بات کہی تھی، میں نے کہا کہ اقبال کا حق ہے ہمارے اوپر، اور اس نے امت مسلمان سے یہ بات کہی تھی کہ بمصطفیٰ برساں کے شیریں کا پاؤں نہ رسیدی تمام بول حبیث کسی طریقے سے جیسے بھی ہو سکتا ہے گسیٹ گساٹ کے اپنے آپ کو در مصطفیٰ کسی طریقے سے جیسے بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو پہنچا لے کسی طریقے سے در مصطفیٰ تک۔ اور اگر تو یہ نہ کر سکا تو پھر تیری نماز بھی ابو لہب والے کا، پھر تیرا یہ روزہ حج بھی ابو لہب والے کا، اس لیے کہ مکمل دین اگر کوئی ہستی ہے تو وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری کاوش اسی لیے ہے کہ ہم گناہگار تو بہت ہیں لیکن اس نسبت پہ بھی مکمل یقین رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ محفل ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ کالی شادی نماز تو بعد انشاءاللہ مسجد شاہ تعالی یہ شان میں پھر میلاد مصطفیٰ جس میں حضرت سارے لوگ اس میں اپنے ساتھ شرکت فرما کے اصل قرآن ہے چہرائے
مولا کریم کے اہل خانہ والوں چھوٹا جائے تحفہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے اللہ العالمین الاسواب جمیع انبیاء کرام امہات المؤمنین حضور المؤمنین حضور اہل بیت اطہار صحابہ کرام شہداء صالحین ائمہ محدثین مفسرین آدم علیہ السلام خصوصاً سرکار کے جوڑیاں پاکاں نے صدقہ حضور دی رحمت نے صدقے پر صاحب دے والدے اور خصوصی طور پہ مولا کریم تو نیکتا نو بہتر جاننا ہے کہ سارے روز صرف تیرے رسول دی بارگاہ میں آدر و نماز فکر سنواز میں آئے سرکار دی بارگاہ میں ساتھ دی اللہ تعالیٰ سرکار کی رحمت جو خصوصی عبارت میں کسی حال میں کوئی دوست پریشان مالو جان کے اندر کاروبار کے اندر خیر و برکت آمین عالم اسلام میں استحکام آمین ساڈے ملک دی حفاظت مولا کریم اسی بڑے کمزوراں شیطان دے نسل شر تو محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے مولا اپنی حفظ و امان میرے نفس شر شیطان ساڈے ماں باپ کے ساڈے استاد مولا سب دی دنیا میں بہتر فرما اس محفل و قیامت والے دن ساڈی نجات آمین حضور دے جھنڈے تھلے جگہ آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک صلی اللہ تعالی وسلم محمد و آلہ وسلم. تمام دوست تشریف رکھو بھائی، تمام دوست تشریف رکھو. سب لوگ بیٹھے نہیں بیٹھتے سب Yeah.